کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پہ نکلنے والا ایک آنسو اتنی فضیلت کا سبب ہو. اس لیے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ ایک آنسو کی اتنی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے. آپ روایات دیکھیں, کئی ایسی روایت ہیں جو اشارہ کرتی ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ, کہ جو امام حسین کے اوپر گریا کرے یا رلائے, روئے یا رلائے امام حسین کے اوپر, یا رونا نہیں آ رہا رلا بھی نہیں پا رہا تو کیا کرے, رونے جیسی شکل بنائے. رونے جیسی, یہاں پہ ریاکاری نہیں کہا جا رہا, یہ بات واضح ہے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ جناب شہزادی کی بارگاہ میں جیسا پہلے مجلس آپ کے سامنے پیش کیا, انسان اپنی قلب کے اندر محسوس کر رہا ہے آنکھیں جامد ہو چکی ہیں, قسوت قلب کا شکار ہو گیا ہے, یہ دل سخت ہو گیا ہے. روایات میں ہے کہ جمود العین علامت و قسوت القلب, یہ آنکھوں کا خشک ہونا دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو خود بخود آنسو آتے ہیں, لانے نہیں پڑتے. لیکن اگر کوئی محسوس کرے نہیں آ رہے آنسو, اور رونے جیسی کیفیت کو طاری کرنے لوگوں, اپنے آگے پیچھے دیکھو, پیچھے دیکھو لوگ کس طریقے سے آنسو بہا رہے ہیں, تمہیں نہیں آ رہے آنسو, تم یہ کوشش کرو کہ تم رو, تمہارے سے یہ کوشش کرنا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, وجبت لہ الجنہ, تمہارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. یا مثال کے طور پر روایات کہ من ذکر الحسین عنده علیہ السلام, کہ جس کے سامنے آقا حسین کریم کربلا کا ذکر کیا جائے, نتیجہ کیا ہو کہ کان اس کی آنکھوں سے مکھی کے پڑ کے برابر آنسو آ جائے. کتنا گریا کرے کہ آنکھوں سے مکھی کے پڑ کے برابر آنسو. کان ثوابہ علی اللہ عز وجل, نتیجہ کیا ہوگا, خدا بندے اس کا ثواب جو ہے وہ خدا کے اوپر ہے. وَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ, اور اتنا ثواب ہے خدا کے اوپر, خدا بغیر جنت کے راضی نہیں ہوگا. کتنا گریا کیا ہے, ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو آ گئے. اچھا, یہ جو آنسو آئے مکھی کے پر کے برابر کتنا ہوتا ہے, صرف آنکھ نم ہو جائے نا تو یہ بھی مکھی کے پر کے برابر سے زیادہ آنسو ہو جاتا ہے. یعنی روایت اس سے پچھلے مرحلے کی بات کر رہی ہے. البتہ وہ الگ بات ہے کہ روایت نے آگے مقامات بیان کیا ہے, حتی تفصیل اعلی خد, ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب آنسو بہتے ہوئے رخساروں پہ آ جائے تو وہ مراحل اپنے جیسے جیسے مرحلہ بڑھتا چلا جائے گا, مقام و منزلت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا معمولی سا آنسو خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ بعض ایک روایت میں کیا کہا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اگرچہ کف دریا کے برابر ہی کیوں نہ ہو. دریا میں کتنا پانی ہوتا ہے, کتنی روانی ہوتی ہے, اتنے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کبھی کیا کہا گیا بعض ایک روایت, یا اگر یہ آنسو کا قطرہ جہنم کے اوپر گرا دیا جائے تو جہنم کی تپش کو, جہنم کی حرارت کو بجھانے کے لیے کافی ہے. کتنا سا آنسو ہے, کتنا سا آنسو ہے, کیفیت کیا ہے اس کی, میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور پھر سوال کہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے علماء ایک جو ہے وہ تمثیل اور تعبیر پیش کرتے ہیں. اور بعض ایک نے اس کو اس انداز سے بھی پیش کیا کہ یہ تمثیل جو ہے وہ امام زمانہ سے نقل ہوئی ہے. بعض ایک نے اس کو اس انداز سے بھی پیش کیا کہ پیش کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے, اپنے درباریوں کے ساتھ, اپنے فوجیوں کے ساتھ اپنے شہر سے, اپنے دربار سے باہر نکلا اپنی سلطنت میں. اب شہر سے باہر ہے, جنگل ہے, اور جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا ہے. اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ شکار کرتے ہوئے یہ اپنے لشکر سے الگ ہو گیا. اب جنگل ہے, نہیں پتا اس کو کس طرف جو ہے وہ میری سلطنت ہے, کس طرف ملک ہے, اور جنگل میں کھویا ہوا ہے اور لشکر بھی نہیں مل رہا. یہاں تک کہ پریشانی کے عالم میں, بے چینی کے عالم میں جنگل میں ہی ایک جھوپڑی تک پہنچا. اور جھوپڑی کیسی ہے, ایک بڑھیا رہتی ہے اس میں فقط, لیکن اس بڑھیا کی صفت ہے. اور صفت کیا ہے بڑھیا کی, کہ اس کے گھر پہ جو بھی آئے اس کو بغیر مہمان نوازی کیے بھیجتی نہیں ہے. اچھا, اب جب بادشاہ اس بڑھیا کے گھر پہ آیا ہے, جھوپڑی پہ آیا ہے, تو بڑھیا نہیں جانتی یہ بادشاہ ہے. اس کے سامنے تو ایک مسافر ہے. وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پہ ہر جگہ جو ہے وہ تصویریں موجود ہیں, نہیں, وہ نہیں جانتی کون ہے. اس کے سامنے ایک مسافر ہے, پریشان ہے, اس کے جو ہے وہ گھر پہ آیا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ بڑھیا کے پاس صرف ایک گوسفند ہے, ایک بھیڑ ہے پیش کرنے کے لیے, اسی سے دودھ لیتی ہے, اسی سے گزر بسر ہوتا ہے. اگر اس کو مہمان نوازی کے طور پر پیش کر دیا تو اپنا سب کچھ پیش کر دے گا. توجہ کیجیے گا, ایک بھیڑ ہے, اسی سے دودھ ملتا ہے, اسی سے گزر بسر ہوتا ہے. اگر اس کو مہمان نوازی کے طور پر ذبح کر دیا تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دیا. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ بڑھیا نے, کیونکہ مہمان نوازی کی صفت ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان کو بھوکا جو ہے وہ اپنے گھر سے بھیج دیا جائے. کوئی بات نہیں, ایک بھیڑ ہے, خدا اور دے گا. ذبح کیا, اس کو سامنے پیش کر دیا. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اب بادشاہ یہ سب منظر دیکھ رہا ہے, بادشاہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجھے بادشاہ سمجھ کے نہیں کر رہی, یہ تو مجھے ایک عام مسافر سمجھ کے جو ہے یہ تواضع اور مہمان نوازی کر رہی ہے. خلاصہ اپنے لشکر والوں سے ملا, ملنے کے بعد جو ہے واپس اپنے محل آ گیا. اب محل میں واپس ہے, اپنے درباریوں کو جمع کیا. اب بادشاہ متاثر ہے, بڑھیا کو نہیں پتا کہ کس انداز سے جو ہے اس نے بادشاہ کے ساتھ یہ مہربانی کی ہے.
لیکن بادشاہ اس عمل سے متاثر. اب جیسے ہی اپنے محل پہنچا درباریوں کو جمع کیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو بدلے میں دینا ہے, خالی ہاتھ بڑھیا کو نہیں جانا. اب جو ہے وہ درباری ہیں, وزراء ہیں بادشاہ کے, اور بادشاہ کا دربار ہے. تو جب بادشاہ کا دربار ہے تو ایک ایک جو ہے وہ بادشاہ کے تعریف میں پل باندھنے والے افراد موجود ہیں. سب کو جمع کیا. یہ بتاؤ کہ اس کو میں بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہوں, جتنے مشیر ہیں جتنے وزراء ہیں, بتاؤ کیا دوں. اب جو ہے وہ بادشاہ کا دربار ہے. ایسے جملے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کسی انداز سے خوش ہو جائے. کہا کہ کسی نے اس کے وزن کے مطابق اس کو سونا دے دو, اس کے وزن کے مطابق سونا دے دو, خوش ہو جائے گی. کسی نے اور بڑھ کے کہا کہ اپنے مملکت کی, اپنی سلطنت کی کسی ایک حصے کی حکومت اس کے حوالے کر دو, گورنر بنا دو کسی ایک حصے کا. اس کی زندگی بھر نسل جو ہے وہ خوش رہے گی, وہیں پہ حکومت کرتے رہیں گے, کھاتے پیتے رہیں گے. ایک مشیر خاموش بیٹھا تھا, ایک وزیر خاموش بیٹھا تھا. کہا تم کچھ نہیں کہتے. کہا دیکھ بادشاہ, حق تو یہ ہے اس کے پاس جو کچھ تھا, اہم چیز یہ ہے, اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ تجھے دیا. حق یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ اس کو دے, پھر جا کے بدلہ بنے گا. اس کی کل ملکیت وہ ایک بھیڑ تھی, تیری کل ملکیت یہ سلطنت ہے. اگر اس کے بدلے تو اس کے وزن کے مطابق بھی سونا دے دے, اس کو اپنی مملکت کا ایک حصہ بھی دے دے, جب بھی تو نے اس کا بدلہ نہیں دیا. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کیفیت کیا ہوتی ہے. خدا کے ہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے, تعداد نہیں دیکھی جاتی. بعضوں کا ہو سکتا ہے کثرت بہت معمولی سی ہو, لیکن جب کیفیت اختیار کرے, توجہ فرما رہے ہیں, جب یہ کیفیت اختیار کرے تو بڑی بڑی سلطنتوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہو جائے. یہی امام حسین کی بارگاہ میں نکلنے والے ایک آنسو کی قدر و قیمت ہے. حسین کے پاس جو کچھ تھا دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دے رہا ہوں, یہ دیکھا کہ کیا ہے, بس جو کچھ دے سکتا ہوں دے رہا ہوں. حق یہ ہے کہ خدا کے پاس جو کچھ ہے, توجہ کیجئے گا, وہ حسین کی بارگاہ میں تھے. لیکن مشکل یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے, اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے بہت محدود ہوتا ہے. اب اس کی بات کی جا رہی ہے جس کے پاس لامحدود ہے, جس کے لیے یہ سب کچھ کا لفظ صدق نہیں آتا. یہ سب کچھ, یہ بہت کچھ, یہ میرے آپ کے لیے ہے, یہ وتھ ریفرنس ٹو ہوتا ہے. اس کے لیے ریفرنس چاہیے کہ کتنا کچھ ہے. جہاں ریفرنس نہ ہو, جہاں جو کچھ تصور میں ہے وہ اس کا ہے, جب کچھ نہ تھا تو اس کا تھا, جب ہوا تو اس کا ہے, جب تک رہے گا اس کا ہے. جس نے اپنے قدرت سے عدم سے وجود بخشا ہو, کیسے فیصلہ کریں گے وہ کیا کچھ دے. اسی لیے اب یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا وہ کتنا دے گا, وہ اتنا دے سکتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ دے دے. اب یہ کہا جائے گا کہ تم حسین کے نام پہ لے کتنا سکتے ہو. اسی لیے کیا کہ جب حسین کے فرش پہ آؤ, حسین کے عزا خانے پہ آؤ, تو اپنے دامن اور اپنے ظرف کی وسعتیں بڑھا کے آؤ, اپنی نچلی سوچ کو اونچی سوچ بنا کے آؤ. یہ نہ سوچ کے آؤ کہ حسین کے نام پہ خدا اتنا دے سکتا ہے. جتنا تم سوچ سکتے ہو خدا اس سے زیادہ دے سکتا ہے. تمہارے ظرف میں گنجائش کتنی ہے یہ بتاؤ. تم حسین کے نام پہ لے کتنا سکتے ہو. جتنا تم لے سکتے ہو, جتنے تمہارے دامن میں لینے کی گنجائش ہے, خدا کم از کم اتنا دے گا.